گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ NRC پورے ملک میں نافذ کرے، اور ہمارے وزیر داخلہ نے تو یہاں تک کہا کہ 2022 تک وہ پورے ملک میں NRC نافذ کر دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورے ملک کے لوگ اس کی وجہ سے ایک خوف کی حالت میں، گھبراہٹ کی حالت میں۔ خوف اور گھبراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ آسام میں جہاں NRC ہوا ہے وہاں کا تجربہ یہ ہے کہ بہت ہی ناقص طریقے پر یہ کام ہوا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ سابق صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد مرحوم کے گھر کے لوگوں کا نام NRC میں شامل نہیں ہو سکا۔ آسام کے سابق چیف منسٹر محترمہ انورہ تیموری، ان کا نام NRC میں نہیں آ سکا۔ سابق فوجی، ایوارڈ یافتہ فوجی جنہوں نے کارگل کی جنگ میں حصہ لیا، ان کا نام NRC میں نہیں آ سکا۔ تو سوچئے کہ جب اتنے اہم لوگوں کا، اتنے بڑے لوگوں کا نام نہیں آ سکا ہے تو کتنے لوگوں کا نام اس میں ہندوستان جیسے ملک میں جہاں جہالت عام ہے، غربت عام ہے، اور گاؤں اور دیہات کے علاقوں میں ابھی بھی اپنی معلومات کو پہنچانے اور حاصل کرنے کے ذرائع نہیں ہیں، اس سے کتنے سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ تو اگر پورے ملک میں اس کا تجربہ کیا جائے گا تو نہ جانے کتنے شہری اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کا 2 مطالبہ ہے، یا تو NRC نہیں ہونا چاہیے، اور اب جن لوگوں کو برتھ ہو، جن کی پیدائش ہو، ان کا رجسٹریشن لازم کر دینا چاہیے، پیدائش اور موت کا، تاکہ خود بخود آبادی کا رجسٹر تیار ہوتا چلا جائے۔ اور اگر NRC کرنا ہے تو اس کے معیار کو نہایت آسان کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کا جاری کیا ہوا کوئی بھی ڈاکومنٹ پیش کر دیا جائے تو کسی اور معاون ثبوت کے بغیر اس کو کافی سمجھا جانا چاہیے، جیسے کہ پاسپورٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، راشن کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، زمین کے کاغذات ہیں، ان کو کافی ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سارے دیہات ہیں، گاؤں ہیں، قصبات ہیں جہاں آج بھی ان پڑھ لوگ ہیں، جہاں آج بھی بہت ہی غریب لوگ ہیں، جن کو پاسپورٹ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مقامی پنچایت کا تصدیق نامہ یا ان کے پڑوسیوں کی گواہی اور ان کی طرف سے ایفیڈیوٹ، اس کو اس کی شہریت کے لیے کافی مانا جانا چاہیے۔ اس لیے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے پوری قوم پریشانی، گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا ہو جائے، بلکہ اگر اس کی ضرورت محسوس ہی کی جاتی ہے تو اس کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ لوگوں کے لیے ثبوت پیش کرنا آسان ہو۔ میں ان لوگوں سے جو احتجاج کر رہے ہیں، جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جب تک یہ چیز کسی فیصلہ کن نتیجہ تک نہیں پہنچ جائے، اس وقت تک ہمیں امن کے ساتھ سرکاری اور عوامی املاک کو نقصان پہنچائے بغیر، پولیس پر حملہ کیے بغیر اپنے احتجاج کو جاری رکھنا چاہیے۔